صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائی. اب اس حدیث میں ایک پوائنٹ یہ بھی ملتا ہے, ایک نقطے کی بات یہ بھی ملتی ہے کہ اس وقت وصال شریف کے چند دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیوں فرمایا کہ میں اب بھی اس وقت حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. حالانکہ حضور کی شان تو یہ ہے کہ ہر وقت ہر چیز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے. اللہ نے ہر چیز روشن فرما دی, جس کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں ترجمہ فرمایا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے یا رسول اللہ نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو آپ کی مبارک آنکھوں سے چھپی ہو, ہر چیز آپ پر روشن ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر بھی ہے, لیکن یہاں یہ سبق دینا مقصود بھی تو پایا جاتا ہے کہ اے میرے صحابیوں, یہ مت سمجھنا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ, اب بھی میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں اور میرا ہاتھ خالی نہیں. آج اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں میرے ہاتھوں سے تقسیم ہوتی ہے, جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے. اور یہ حدیث پاک بخاری شریف ہی میں کئی جگہ پہ مذکور ہے. واللہ یعطی, اللہ عطا فرماتا ہے. انما انا قاسم, بے شک میں ہی تقسیم کرتا ہوں. اللہ از دا گیور, آئی ایم دی ڈسٹریبیوٹر, میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. پتہ کیا چلا کہ اللہ کی ہر نعمت جو اللہ عطا فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرماتا ہے. گرتی رہی, مسلمان باقی رہا, اسلام باقی رہا, گودرا ہوتا رہا, اسلام باقی رہا, مسلمان باقی رہا, مظفر نگر ہوتا رہا, مسلمان باقی رہا, اسلام باقی رہا. تو یا کر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آدم سے لے کر خاتم تک, خاتم سے لے کر آج تک یہ دین اسلام باقی کیوں ہے, یہ مسلمان باقی کیوں ہے؟ یہ سوچنے کی منزل ہے. سینے میں ہاتھ رکھ کے میں بتاؤں دنیا والوں کو جو ہم کو سن رہے ہیں, یاد رکھو یہی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے محمد کو روشن چراغ بنا کے بھیجا. جب تک محمد مصطفیٰ روشن چراغ رہیں گے نہ اسلام ختم ہوگا, نہ مسلمان کو کوئی تبدیل مذہب کر سکتا ہے. جیسو نزول قرآن ہوا تو شب میلاد مصطفیٰ میں جیسو صاحب قرآن تشریف لائے. اس واسطے بعض علماء کرام کے پاس جیسو شب میلاد مصطفیٰ جیسو شب قدر کی رات سے بہتر و افضل رات ہے. اور شب قدر کی رات پہ کیا ہوتا ہے؟ بحکم خداوندی 70,000 فرشتے اور ملائکہ کی جماعت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں اس روئے زمین پر آتے ہیں شب قدر کی رات میں. اور حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہے کہ روزانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی زیارت کے لیے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے صبح 70,000 فرشتے اور ملائکہ آتے ہیں اور شام میں 70,000 فرشتے اور ملائکہ آتے ہیں. یعنی ایک دن میں 1,40,000 فرشتے اور ملائکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. تو ایک مرتبہ فرشتے اور ملائکہ جب اس روئے زمین پر آ جاتے ہیں تو قیامت تک دوسری مرتبہ ان کی باری نہیں آتی. تو اس واسطے بعض علماء کرام کے پاس جیسو شب قدر سے بہتر افضل رات شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ہم جیسو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. بارگاہ رب العزت میں شکر اس یقین کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں کہ لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کرتے رہیں تو نعمت بھی زیادہ میسر ہوتی رہے گی. آج اس مقدس رات میں جہاں برکات کی بارش ہو رہی ہے, رحمت الہیہ کا دریا موج زن ہے, عنایتوں اور نوازشات کے چشمے جاری ہیں, ہم بارگاہ رب العزت والجلال اپنے وہ عظیم نعمت پر سجدات الشکر ادا کرتے ہیں جو تمام نعمتوں میں اشرف, تمام نعمتوں میں اعلیٰ, تمام نعمتوں میں اکرم,
تمام نعمتوں میں افضل، تمام نعمتوں میں عظیم نعمت ہے، جس کے سبب انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جس نعمت کے سبب اس کو اشرف المخلوقات میں اشرف ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ ہے اسلام کی نعمت، ایمان کی نعمت۔ یہ عظیم نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا، دین اسلام سے ہم کو وابستہ فرمایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت فرمائی، حبل اللہ المتین، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ یہ عظیم نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ رسول اکرم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہدایت کا نتیجہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فیض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کرم ہے۔ معزز حاضرین، تمام عالم کو ہدایت کے نور سے منور کرنے کے لیے، اپنی رحمتوں سے نوازنے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے واسطے 12 ربیع الاول کو، مبارک ترین دن کو جب اللہ سبحانہ نے خود انتخاب اور اختیار فرمایا، تو ہم پر واجب ہے کہ ہم بھی اس مبارک دن کو اختیار کرتے ہوئے اس متبرک دن کی ایک ایک ساعت کو اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور عنایت، اللہ سبحانہ کی منت اور دیش بہا ہدیہ تصور کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نور ذکر سے اپنے جانوں کو منور کرتے رہیں، عقولوں کو جلا بخشتے رہیں، ضمیروں کو روشن کرتے رہیں، دل کو سکون اور اطمینان کا سبب بناتے رہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام کی رفعت اور عظمت کی معرفت کرنا کسی بشر کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ جس طرح سے شمس جب اپنے عروج پر ہو تو اسے دیکھنے والے کے لیے آنکھیں تاب نہیں لا سکتی، اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو سراج منیر ہیں، آپ کے نور قدسانی کی تجلی کی طرف علماء، عقلاء، مفکرین، محققین، مدبرین کی بصیرت کی نظر اگر دیکھنے کی جسارت آنے والوں کو اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سرکار کی الفت میں اس دن کو منائے جا، سرکار کی الفت میں اس دن کو منائے جا، سب اہل محبت ہیں دیوانہ بنائے جا۔ آپ کا گفتگو فرمانا، آپ کا چلنا، آپ کا سونا، آپ کا عبادت کرنا، ہر غرض، ہر چیز آپ کی پیام انسانیت ہے، اور آپ نے جو کتاب خدا کو لایا ہے وہ کتابی پیام انسانیت ہے۔ آپ نے بتلا دیا کہ انسانیت کس کو کہتے ہیں، انسانیت کا معنی و مطلب کیا ہے۔ آج کی دنیا جو دھوکے، فریب اور دغا، فساد سے بھری ہوئی ہے، اس کے پاس انسانیت یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے کہو ایک اور عمل سے کرو ایک، اس کا نام انسانیت ہے۔ ایک انسانیت کے نام پہ کانفرنس کر لو، اچھی قرارداد منظور کر لو اور اس کا نام انسانیت دے دو، مابقی عمل میں سب اس کے خلاف کرو، اس کا نام انسانیت آج کی تہذیب یافتہ، ترقی یافتہ دنیا نے رکھا
ہے، اپنی تباہ و برباد تجارت کو دے سکتا ہے لیکن اپنے ایمان کو نہیں دے سکتا۔ اور جب تک کہ مسلمان سرزمین ہند پر ہے اس وقت تک مسلمانوں کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ پروردگار عالم آپ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امت محمد مصطفیٰ کی حفاظت فرمائیے، ہماری متاع عزیز مجلس اتحاد المسلمین اور اس کی جواں سال قیادت کی آپ حفاظت فرمائیے۔ اللہ کے سوا جو ہے وہ عالم، خالق کائنات نے یہ واضح فرما دیا کہ ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میں اس بات کو پھر سے دہرا رہا ہوں کہ جامعہ نظامیہ اور مختلف علماؤں نے فتویٰ دیا کہ جلوس میں غیر اسلامی کام کرنا غلط ہے، جلوس میں کسی کو تکلیف پہنچانا، اس کے خلاف جامعہ نظامیہ کے علماء نے فتویٰ دیا۔ تو کل جو جلوس نکالا جائے گا ہندوستان کے کسی بھی کونے میں، چاہے شہر حیدرآباد ہو یا مہاراشٹر ہو یا کرناٹک ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اس بات کا خاص خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اس جلوس میں کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو زحمت نہ ہو۔ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حج و عمرہ کے لیے المحمود ٹورز اینڈ ٹریولز پیش کرتے ہیں بہترین سروس۔ حاجیوں کے لیے حرم شریف کے قریب رہائش، حیدرآبادی پکوان اور مقدس مقامات کی زیارت کا انتظام ہے۔ ہمارے یہاں انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ایئر ٹکٹنگ اور ویزا انڈورسمنٹ کی سہولت ہے۔ المحمود ٹورز اینڈ ٹریولز، پتھر گٹی، چارمینار روڈ، حیدرآباد۔ فون نمبر 9394779877 یا 9908503429 پر حبیب عبداللہ سے کانٹیکٹ کیجیے۔